ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں نصیحتیں رکھوں گا، تقریر نہیں۔ علماء موجود ہیں یہاں پر، انشاءاللہ کچھ بات عبداللہ بھائی نے رکھی، اس کے بعد محترم قاری یعقوب ربانی صاحب وہ بھی آپ کو نصیحت کریں گے۔ میں ان 15-20 منٹ میں پہلی بات اپنے ان چھوٹے طالب علم بھائیوں کے حوالے سے کروں گا، اس کے بعد میں جماعت کا ایک نمائندہ ہوں، جماعت کس طرح سے کام کر رہی ہے اور مستقبل میں کیسے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں بچہ بنے گا نمازی، اس پروگرام کے سلسلے میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بھائی میرے ساتھ سفر میں تھے، ان کے ساتھ سفر میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی میں جہاں پر بھی موجود ہوتا ہوں تو میں اس گاؤں کے اس پروگرام کا تذکرہ اپنی جماعت میں کرتا رہتا ہوں، اور میں ذہنی طور پر اس پروگرام کو بہت سارے دیہاتوں میں، علاقوں میں آگے پھیلانے کا عزم کر رہا ہوں۔ کچھ علاقوں میں یہ پروگرام چل رہا ہے اور میرے پاس اس وقت تقریباً 270 کے قریب دیہاتوں کی ذمہ داری ہے۔ تحصیل جڑا والا، کچھ سمندری کا اور کچھ تاندلیاں والا کا علاقہ ہے، 270 دیہات ہیں۔ اب میں بچوں کے حالات کو، مسجد کے اندر نمازیوں کی کیفیت کو، تعداد کی کمی کو دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کے اندر ایک روشنی کی امید اور کرن، اس طرح کے 2-3 علاقوں میں چلنے والے پروگرام ہیں۔ میں نے عبداللہ بھائی سے کہا، میں نے کہا ہم نے اپنی ایج کے اندر اپنے ہم عمر بھائیوں کو دیکھا، ان کے ذہن کی یہ سوچ تھی کہ وہ ہائی اسکول چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ کالج چلے جائیں گے، پھر وہ یونیورسٹی چلے جائیں گے، یا کوئی کاروبار کی لائن میں چلا گیا۔ تو یہ ہم خیال لوگ، ہم ان کے پاس جب بیٹھتے تھے، آج کوئی 36 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 30 کا، کوئی 33 کا، ان سب کی تقریباً سوچ یہ تھی کہ کوئی نہیں، اللہ نے موقع دے ہی دینا نمازاں پڑھن دا۔ یہ میں نے کل خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک نسل گزر گئی، اب یہ جو پچھلی نسل ہے یہ اس سے بھی گری ہوئی ہے۔ پہلے طالب علم بھائی علاقوں دیہاتوں میں گروپ کی شکل میں چوک میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے ہی ڈنڈا سوٹا نصیحت کرتے وہ سارے مسجد میں چلے جاتے۔ کھیل کے میدان میں یہ ہوتا، مغرب کی اذان ہوئی، فٹ بال کرکٹ ختم ہوئی، وہ سیدھے راستے میں واپس آتے، مسجد میں داخل ہو جاتے۔ اس وقت بھی بہت بڑی تعداد نمازیوں کی نہیں تھی، لیکن ایک نوجوانوں کا غول گروپ ہجوم تھا، وہ اس کو مسجد میں لے جاتے، کسی نہ کسی طرح سے وہ مسجد میں چلے جاتے۔ اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ بچہ بنے گا نمازی بالکل آئیڈیل ایک کام ہے کہ بچے کو موبائل کے اوپر لگا دیے، انڈیا اور اسرائیل کارٹون کی جو سیریز تیار کر رہا ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ سیریز ہی نہیں ختم ہو رہی۔ جو ڈرامے کارٹون چل رہے ہیں، اینڈ ہی اس کا کوئی نہیں، اور ان کو پتا ہے، ہم نے اس کی سٹڈی کی
पूरी प्लानिंग है। वो कहते हैं ये इतनी किस्तें, उनकी एवरेज, इतनी मुसलमानों के तालिब इल्म बच्चे, उनकी पॉपुलेशन देख चुकी है, हम नेक्स्ट 5 साल की प्लानिंग करें। ये बच्चे उसी काम के अंदर मगन रहे। ये जो कार्टून का टेलीविजन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ये जितना नेटवर्क चल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं सिर्फ मईशत की इंडस्ट्री उनकी? नहीं, पूरा वो प्लान कर रहे हैं। अपने बच्चे उनके महफूज हैं, ये अलग स्टडी है। वो पूरा पढ़ते हैं, अपने मजहब का, अपनी मईशत का काम करते हैं। ये इंडिया, इसराइल और इसके पीछे और बहुत सारे मुहर्रकात पूरा प्लान करते। कहते ये बच्चे इन कार्टून की सीरीज में मगन रहे। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि अजान हो और हमने जो है वो मसरूफियात, आवाज, शोर इसको ना रोका और अजान ना सुनी। अजान हो और हम छोड़ के मस्जिद ना गए हों। आजकल बच्चों की कैफियत यह है कि मोबाइल के ऊपर बैठे हुए उनकी मां, उनका बाप, उनका बड़ा उनको आवाज दे रहा है, वल्लाह जरा भर भी उनको परवाह नहीं। तबाही और बर्बादी है। लाहौर के एक क्लिनिक के अंदर बच्चों के मुसलसल कार्टून देखने की वजह से छोटी उम्र के बच्चे, नफ्सियात की जो मरज है ये 60, 70, 80 साल के बाद शुरू होते थे। लाहौर के क्लिनिक में छोटी उम्र के ये बच्चे, इनकी रजिस्ट्रेशन इस बात पे हुई है, इनको नफ्सियात का मसला बन गया। मसलसल बच्चा गेमिंग करता रहा, मसलसल फायरिंग करता रहा, मसलसल गेम खेलता रहा, वो इसके दिमाग में चलता है कुछ और इसको समझ। एक बच्चा, उसकी वीडियो भी आई अखबार के ऊपर, उसकी खबर भी आई। ये मैं हालात इसलिए बता रहा हूं कि ये गांव के भाइयों ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, आपको हौसला मिले कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसी से ये नस्ल बचनी है। उस बच्चे का ब्रेन, उसके अंदर ये नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स पूरे जिस्म को जो चलाते हैं। वो बच्चा जब 2-3 साल मसलसल खेलता रहा, रोजाना 10, 15, 20 घंटे, तो वो बच्चा बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल आया, मसलसल उसको मेडिसिन दी, लेकिन अभी तक बच्चा दुरुस्त नहीं हो रहा। क्या कर रहा है वो? 24 घंटे बच्चा इस तरह से हरकत कर रहा। हाथ पकड़े तब भी। डॉक्टरों ने पूछा ये क्या? बच्चे की मां कहती है ये गेम खेलता था, मसलसल खेलता था, दिन और रात खेलता था, 3 साल हो गए खेलते खेलते, अब इसका दिमाग इस काम के अलावा कोई काम और कर सकता? ये छोटी उम्र के बच्चे की हालत और कैफियत है। तो इस उम्र के अंदर दीन को इस अंदाज से सीखना बड़ी खुशाइंद बात है। फिर आगे यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की हालत और कैफियत दीन की, इस्लाम की, आप ना ही पूछें। हमारे पास एक भाई था, हमारे साथ रहता था, दीन के किसी मसले पर बहस बात हुई तो ऐसे ही वो बड़ा उलझ रहा था दीन के मसाइल पर। हमने कहा सिर्फ 10 सहाबा के आप नाम बताएं। मस्जिद में मैं बैठ के कह रहा हूं, सिर्फ 10 सहाबा के वो भाई नाम नहीं बता सका। हमने कहा बस इतना ही दीन है। फिर हमने एक दिन उससे पूछा, हमने कहा तुम्हारी बचपन में जो तरबियत हुई है वो वक्त कैसा गुजरा? कहता है मेरी मां मुझे खाना खिलाते वक्त, रात सोने से पहले, दिन के वक्त इंग्लिश कार्टून लगा के देती थी और मुझे मेरी मां ने कहा था बेटा इंग्लिश बोलना सीखना है। कहता मैंने 10 साल इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश कार्टून, इंग्लिश ड्रामे सुने और देखे। आज बेहतरीन अंग्रेजी का राइटर है। यूनिवर्सिटी में सॉइल साइंस के डिपार्टमेंट में 3री पोजीशन थी। भावलपुर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर मैनेजर है। सारा कुछ दुनिया का इल्म हो गया, ना अरबी, ना कुरान, ना सहाबा, ना इस्लाम, ना कब्र, ना आखरत। क्या करना इस जिंदगी को? ये मुस्तकबिल मेरा नहीं भाइयों। आपने इस मिशन को जारी रखना है और अपने काम को आगे लेकर चलना है। 3-4 अहादीस है। मैंने कहा था मेरी तकरीर का दूसरा हिस्सा वो जमात है। मैं जमात का कारकुन हूं, मेरी तहसील की जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर एक मेरे जिले का अमीर है और मेरे जिले के ऊपर डिवीजन का अमीर है और डिवीजन से ऊपर पंजाब का अमीर है, पंजाब से ऊपर पाकिस्तान का अमीर है।
ہمیں دین کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی ترتیب سے نیچے چلتا جاتا ہے. جب میرا ضلع کا امیر مجھے بلاتا ہے وہ کہتا ہے قرآن کی بے حرمتی ہو گئی ہے. اس قرآن کی بے حرمتی پر ہم نے قوم کو شعور دینا، ایک بڑا پروگرام کرنا ہے. مجھے میرے امیر نے دین کا حکم دیا، کوئی ذاتی کام. میں جماعت کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں تھوڑے سے وقت میں. مجھے میرے امیر نے کہا قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کے دفاع کے لیے قوم کو بھی کھڑا کرنا، شعور بھی دینا ہے. میں تحصیل کا کارکن اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے امیر نے مجھے دین کا حکم دیا ہے. یہ نظام کی میں بات کرنے لگا ہوں. میں اپنے نیچے 270 دیہاتوں میں اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا. 8 بندوں کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں امیر نے حکم دیا ہے، ہم نے اب ایک احتجاجی پروگرام کرنا ہے. 8 مسئول اپنے نیچے 270 دیہاتوں میں 4 دنوں کے اندر پیغام بھی پہنچاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، میٹنگ بھی کرتے ہیں. 4 دن کے بعد ضلع کے اندر اس ایک چینل اور پروسیس کے ذریعے ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دے دیا جاتا. امیر، جماعت، اس کی اطاعت اور دین کا کام. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارا امام مسجد ہمارا امیر ہے. ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہماری جماعت کی طرف سے جو مقرر کیا گیا بھائی ہے وہ ہمارا امیر ہے. ہم نے دین کے اندر اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے. یہاں پڑھے لکھے بھائی میں دیکھ رہا ہوں، سمجھدار بھی، بزرگ بھی، بڑے بھی بیٹھے ہوئے. میں ایک دنیا کے نظام کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے چلتا ہے. اسی طرح سے دین کا نظام وضع کیا گیا ہے دین کے کام کو بڑھانے کے لیے. ایک سکول ہے، اس سکول کے اندر 15 ٹیچر ہیں. ہر ٹیچر کے پاس 100 طالب علم ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایک سکول جہاں پر ہیڈ ماسٹر موجود نہ ہو. کسی کے علم میں ہے؟ کیوں جی استاد جی؟ ہر سکول کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ ماسٹر، ماسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیڈ ماسٹر، اس کی ضرورت ہوتی. اگر ہیڈ ماسٹر سکول کے اندر موجود نہ ہو تو استاد جو 15 سکول کے اندر موجود ہیں وہ صحیح طرح سے سکول چلا لیں گے؟ نہ کلاساں دا ٹائم، نہ نصاب دا وقت، نہ ٹیسٹ پتا کدوں ہونے، نہ پتا امتحان کدوں ہونے، نہ کلاساں دی حاضری، کوئی طریقہ کار نہیں. ایک ادارے میں ایک امیر مقرر کیا جاتا ہے جو اس ادارے کو آگے لے کر جاتا ہے. ایک مل ہے، اس کا مالک تو مالک ہی ہے، فورمین، ورکر، سویپر، سارا کچھ. پوری مل کے اوپر ایک جی ایم، جنرل مینیجر، جی ایم مقرر کیا جاتا ہے. اگر مل کے اوپر جی ایم موجود نہ ہو تو کیا اس مل کا نظام چل سکتا ہے؟ کسی فوج میں آرمی چیف نہ ہو تو فوج فیصلہ کر سکتی ہے کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، حالانکہ پیچھے تو 8 لاکھ بندے ہیں. یہ عام سی مثال ہے راجگیری کا کام، مستریوں کا. بڑی فیکٹری تعمیر کرنی ہو، کارخانہ تعمیر کرنا ہو تو ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں ٹھیکیدار. آندے پائی تیرے ذمے، تو بندے تیار کرنے 15 20 25 30، تو مزدور تیار کرنے ہیں، تو سارا کام کرنا. ہر دنیا کے شعبے کے اندر، ہر دنیا کے شعبے کے اندر ایک سپر ویژن کے لیے ایک اوپر جو ہے وہ بندہ مقرر کیا جاتا ہے، ایک امیر. عربی کا لفظ امیر ہے. دنیا کے مختلف شعبوں میں کہیں ہیڈ ماسٹر ہے، کہیں ڈائریکٹر ہے، کہیں جی ایم ہے، کہیں مینیجر ہے. یہ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں. بھائیو یہ جو دین کا شعبہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ہمارے یہاں 15 20 علاقے، 30 علاقے ہیں، یہاں پر دین کا کام کرنے والے لوگ موجود، اسلام کا کام کرنے والے موجود. ان کا کوئی امیر ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہے، ہم نے ترجمہ کلاسیں کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، یہ مسئلہ بن گیا، اس کے لیے ہم نے اتفاق قائم کر کے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. ہر علاقے کے اندر امیر کی ضرورت ہے.
یہ میں نے جماعت کا ایک چھوٹا سا پیٹرن بتایا ہے، اس پیٹرن کے ذریعے ہم پورے ملک کے اندر کام کرتے ہیں۔ میں 3-4 پاکستان کے ایشو بتاتا ہوں، صرف جماعت کے اس نظم کی وجہ سے کہ پورے پاکستان کا امیر ہے، اس کے نیچے ڈویژن ہیں، اس کے نیچے ضلع ہیں، اس کے نیچے تحصیلیں ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ایشو بنتا ہے تو صرف آرڈر پاس کیا جاتا ہے، کارکن اطاعت پر تیار ہوتے ہیں، راتوں رات اس کام کو پایا تکمیل میں پہنچایا جاتا ہے۔ 2005 کا زلزلہ آیا، پوری دنیا اس بات کو ماننے کے اوپر تسلیم ہوئی، جیسا کام اس جماعت نے کیا کوئی کر سکا۔ 2005 UN کے جہاز، ان کے ہیلی کاپٹر، ترکی کا سامان، خالصتان کی تحریک، یہ سب لوگ جماعت کے کیمپ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ کہتے تم کام کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہمارا ایک امیر ہے، اس کے نیچے کارکن ہے، ہم جو حکم دیتے ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا ہمارا کارکن بیٹھتا نہیں ہے۔ ان ساری تحریکوں نے، انٹرنیشنل NGOز نے سامان جماعت کو دیا۔ یہ سندھ کا سیلاب، بلوچستان کا سیلاب، یہ جماعت کا نظم، میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، نہ میڈیا میں خبر آئی، نہ لوگوں کو پتا چلا۔ لاہور جماعت کے امیر نے میٹنگ بلائی، کہا سندھ میں سیلاب آ گیا ہے، ابھی میڈیا پر خبر نہیں آئی، اس طرح سے کرو جیسے بھی ہوتا ہے۔ امیر کارکنان کو، امیر پنجاب اور ڈویژن کے مسئولوں کو بلا رہا ہے، کہتا جیسے بھی ممکن ہے ادار پیسے اٹھائیں، سیلاب کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر کام کریں۔ اللہ کی قسم صرف فیصل آباد نے 225 ٹرک سامان کے، راشن کے، بستر کے اور اسی طرح سے مکان کی تعمیر کے لیے صرف فیصل آباد نے بیچے ہیں۔ 235 مکانوں کی تعمیر کا افتتاح میں خود پچھلے مہینے کر کے آیا ہوں اپنے ڈویژن کے مسئول کے ساتھ۔ کل ہمارا ایک قافلہ اگلے 100 مکان جو تعمیر ہو چکے ہیں ان کے افتتاح کے لیے وہاں پر جا رہا ہے۔ 1000 مکان ان علاقوں کے اندر جماعت مکمل کرنے جا رہی۔ 2 بڑے مراکز قائم کر کے سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو دین، علم، تعلیم، اس کا شعور دے رہے ہیں۔ پرسوں واٹس ایپ کے اوپر ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، 50 ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو راشن دیا، ان کو کپڑے دیے، سردیوں کا ان کو لباس دیا، ان کو مکان بنا کے دیے۔ وہ متاثر ہوئے، کہتے اگر تمہارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں مسلمان اور ہندو ان کو برابر تم سلوک کر رہے ہو، ہم تمہارا اسلام قبول کرتے ہیں۔ 50 ہندوؤں نے اسلام قبول کیے، جماعت کے کام کا طریقہ کار۔ اور میرا امیر قید ہے، ابھی وہ قید ہے، وہاں سے اس نے پیغام بھیجا ہے، اور پیغام دین کا بھیجا ہے، دین کا پیغام بھیجا ہے۔ جی سندھ کا علاقہ، ہم پاکستان کے لیے بھائیوں کام کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا خون، ہمارا پیسہ، ہر چیز پاکستان کے لیے۔ سندھ کے سندھ کے علاقے جہاں پر جو ہے وہ سندھ کو پنجاب سے، پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک چلائی جا رہی تھی، ان علاقوں میں جا کر ان سندھیوں کو ہم نے جب راشن دیا، کہتے اللہ کی قسم ہم ساری زندگی یہ سنتے رہے پنجاب کے لوگ ظالم ہیں، کہتے آج تمہارے راشن کے تھیلے، تمہارے بستر، تمہارے کمبل، تمہارا راشن، روزانہ پکنے والی دیگیں دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوا ہمیں دنیا نے غلط گائیڈ کیا۔ کہتے آج کے بعد اس سندھ کے اس علاقے میں پنجاب کے خلاف نفرت کا کوئی ایک بھی لفظ آپ نہیں سنیں گے۔ میر پور خاص کا ایک بہت بڑا بزنس مین، پراپرٹی، شادی ہال، بینکوں میں پڑا ہوا بیلنس، علاقے کا بڑا معروف بندہ، وہ ملا، ایک میٹنگ میں کھڑا ہوا، جماعت کے کام کے فوائد، اسلام کا کام کر رہے ہیں، عقیدہ پھیلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کہتا جب سیلاب آیا تو ہم سندھ کا علاقہ چھوڑ کے کراچی چلے گئے، بڑے بڑے جاگیردار جتنے سندھ بلوچستان کے تھے، سیلاب آیا غریبوں کو چھوڑ کے کراچی چلے گئے، کچھ اسلام آباد آ گئے۔
کہتا ہے جب سیلاب کا پانی اترا تو ہم واپس آ گئے. اب دیکھ رہے ہیں داڑھی والے لوگ ادھر دیگیں پکا رہے ہیں, وہاں مکان بنا رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ بستر تقسیم کر رہے ہیں. کہتا ہم شرمندہ, بھئی ہم تو علاقے کے سیاسی معروف لوگ تھے, غریبوں کو چھوڑ کے ہم کراچی چلے گئے, اب شرمندگی اور ہی لوگوں میں پھرتے ہوئے. کہتا ہم نے ان داڑھی والوں سے پوچھا بھائی کون لوگ ہو؟ ڈاکٹر ظفر کہتا ہم تو پنجاب سے ہیں. کہتا تمہیں بھیجا کس نے؟ کہتا ہمیں ہمارے امیر حافظ سعید نے بھیجا. کہتے وہ کون؟ کہتے وہ قید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قید ہے. کہتا وہ کس جرم کے اندر قید ہے؟ ڈاکٹر ظفر صاحب کہتے وہ اسی جرم کی پاداش میں قید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرتے. کہتا میرے دل میں احساس پیدا ہوا, سچے اور مخلص لوگ ہیں. 1 مہینہ جماعت کے بھائیوں کے ساتھ مل کر ریلیف کا کام کیا, مکانوں کی تعمیر میں ساتھ چلا. اللہ کی قسم اس نے کھڑے ہو کر کہا, کہتا ہے جب میں بے دین تھا, جماعت کے ساتھ نہیں چلا تھا, کہتا میں نشے کی گولی کھا کر سوتا تھا, مجھے نیند نہیں آتی تھی. 1 مہینہ ان کے ساتھ چلا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی, اشراق تہجد کی نماز پڑھی, قرآن سیکھنا شروع کیا. کہتا آج میں, میری بیٹی اور میری اہلیہ بچیاں ہم اس دین پر قائم ہو گئے ہیں جیسا آپ کا دین منہج, ہم سب اس کی اطاعت کرتے ہیں. 3000 خواتین کا دین کا پروگرام سیاسی بندے نے اپنے حلقے میں کروایا. 3000 خواتین کا. میں نے دعوت سے انتشار پیدا کیا, میں نے خدمت کر کے کیا سندھ توڑا؟ میں نے ان لوگوں کو شعور دیا, دین بھی دیا, علم بھی دیا. بلوچستان کے بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے سردار, وڈیرے لوگ اب وہ جماعت کے مراکز میں آ رہے ہیں. کہتے اللہ کی قسم تمہاری خدمت سے, تمہاری دعوت سے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پہنچی ہے. قرآن کا منہج, دین کا منہج, نظریہ پاکستان. بھائیو اس انداز سے ان مشکل گھڑیوں کے اندر جب پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہے, کہتے ان کو روک دو. ہم سیاسی لوگوں کو خرید لیا, ہم نے جو ہے وہ 13 پارٹیوں کو خرید لیا, ہم نے بڑے بڑے ملاؤں کو پیسے دے کے خرید لیا. کہتے یہ حافظ سعید اس کے کارکن نہیں خریدے جاتے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ دی, کہتے یہ امیر جماعت اور اس کے نظم کے اندر ایسے پروئے ہوئے ہیں, یہ باوجود پابندیوں کے, باوجود تاجر کاٹ دیے, کھالیں ان کی روک دی, ان کی گندم روک دی, ساری معاشی پابندیاں روک دی, اس کے باوجود بھی یہ نظم کے اندر موجود ہے. بھائیو یہ اتحاد ہے, اور یہ اتحاد دین کا ہے. ہمارا کوئی بھائی پریشان ہو, پورا ملک پریشان ہوتا ہے. ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہو, یہاں سے لے کر لاہور تک, لاہور سے لے کر کراچی تک, ہمارے سب بھائی اس طرح سے ایک مٹھی بن جاتے ہیں. کراچی میں, قصور میں, گلگت میں, بلتستان میں کسی جگہ کسی کو کوئی پریشانی ہو, اللہ کی قسم امیر کا حکم آتا ہے یہ بھائی ہے, اس کی پریشانی کو حل کرو. پورا ضلع اس کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے, میرا بھائی ہے, دین کا منہج ہے, میں نے اس کے لیے کھڑے ہونا. یہ اس وقت ممکن ہے جب علاقے کے سارے لوگ ایک جماعت بن کر رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب بھائی ایک جماعت ہیں, اور دین کے اس پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جماعت کو قائم کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. جماعت سے باہر نہیں نکلنا, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ہم نے اس انداز سے اب آئندہ چلنا ہے. سارے علاقے کے بھائی, مسجد کے بھائی, انشاءاللہ ہم ایمان کی بنیاد کے اوپر اس طرح سے ایک مٹھی ہیں, ایک جان ہے. دین کے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے. کسی کو مشکل مشقت آئی تو انشاءاللہ یہ جماعت, اس کا سایہ آپ کو نفع دے گا, اور ہم کام کو آگے لے کر چلیں گے. سارے بھائیوں کو میں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ اس پروگرام پر جو ہے وہ تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان پروگراموں کو کروا رہے ہیں, آگے لے کر چل رہے ہیں, اور بچوں کا ہمارا انشاءاللہ مستقبل بنے گا. یہی بچے کل آپ دیکھیں گے بڑے ہو کر نمازی بنیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.